شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا 8واں روزہ ہے، اور ہماری جو رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا کہ ہر پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالہ سے، چونکہ آج 8واں روزہ ہے تو ہم 8ویں پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے 8ویں پارہ کی پہلی آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ جی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم ان پر یقیناً فرشتے نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے اٹھ کر کلام کریں اور کیا کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم اگر ان کے سامنے ہر چیز کو لا کر کھڑا کر دیں، ہر چیز کو ان کے سامنے بیان کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی نہیں ہوں گے ایمان لانے والے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے منوا لے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، بے شک ان کے جو اکثر لوگ ہیں وہ جہالت برتنے والے ہیں۔ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس آیت میں پچھلا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو 109 نمبر آیت ہے، اس کا اس میں خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پر میں فرشتے نازل کر دوں، یقیناً ان پر فرشتے نازل کیے جائیں، اور فرشتے ان کو آ کر کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے باوجود اگر ان پر وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، فرشتوں کے ساتھ ساتھ ان کو میں قبروں سے مردے اٹھاؤں، مردے ان سے اٹھ کر کلام کریں اور کہیں کہ ہم نے قبروں سے اٹھ کر تمہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اس کے علاوہ میں ان کے سامنے ہر چیز کو لا کر کھڑا کر دوں اور ہر چیز آ کر گواہی دے کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، وہ سچا دین لے کر آئے ہیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی نہیں ایمان لانے والے۔ اس آیت کے اندر کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اس آیت کے اندر مخاطب کیا جا رہا ہے منکرین کو، اور مکہ کے وہ لوگ جو معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، کہ وہ مشرک جو منکرین تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور وہ مکہ کے مشرک جو کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانیاں دکھائیں، کوئی واضح نشانیاں دکھائیں، آپ اگر ہمیں معجزے دکھائیں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم ان کے سامنے فرشتے نازل کریں، فرشتے آ کر گواہی دیں، ہم ان کے سامنے مردوں کو اٹھائیں اور مردے گواہی دیں کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، اور ہر چیز کو ان کے آگے لا کر کھڑا کر دیں، یہ پھر بھی ایسے مشرک ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے اسی قرآن میں ایسی صورت میں جو 109 نمبر آیت ہے اس میں جو بیان کیا ہے کہ جو پچھلی لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے، جو پچھلی قومیں کہتی تھیں، جو اللہ کے نبیوں کو کہتی تھی ہمیں نشانیاں دکھائیں، ہمیں معجزات دکھائیں، تو جب ان پر معجزات نازل کیے جاتے، جب ان پر نشانیاں نازل کی جاتی تو وہ کیا کہتے؟ وہ آگے سے کہتے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، وہ ایمان نہ لاتے، وہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی، وہ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ وہ کیا کہتے کہ ہمیں پاگل کر دیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو آگے سے وہ لوگ یہ کہتے، تو اسی میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ
مشرکین مکہ جو آپ کو کہتے ہیں ہمیں معجزات دکھائیے، ہمیں نشانیاں دکھائیے، ہم ان کے سامنے فرشتے نازل کریں، مردے کلام کروائیں، ان کے سامنے مردے کلام کریں، ان کے سامنے ہر چیز کو لا کر کھڑا کریں، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مگر جس کو اللہ چاہے اللہ اس کو منوا سکتا ہے، جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ پسند کرے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کروا سکتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے سکتا ہے، اس کو دین حق کی سمجھ عطا کر سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کے اکثر جو ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جہالت سے برتنے والے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں۔ یہ جو لوگ معجزات مانگتے ہیں، یہ جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو آپ کی سمجھ نہیں آ سکتی، یہ دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تھی مختصر ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔